بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم آقا و مولا امام العسکری صلوات اللہ علیہ وآلہ کی تفسیر سے کچھ ایسے واقعات جن سے ہمارے ایمان اور عقیدے میں پختگی آئے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ مولا امام العسکری صلوات اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ پیغمبران سلف کو خدا کی طرف سے کوئی معجزہ ایسا عطا نہیں ہوا جس کی نظیر یا اس سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو عنایت نہ ہوا ہو۔ یہ بات سن کر کسی شخص نے عرض کی کہ اے فرزند رسول خدا، بیان فرمائیے کہ کیا حضور اور مولا میر کائنات صلوات اللہ علیہ مجمعین کو کون کون سے معجزات عنایت ہوئے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی نظیر ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور مادرزاد اندھے اور جزامی کو تندرست کر دیتے تھے اور کھائی ہوئی چیزوں اور گھروں میں ذخیرہ ان کی اطلاع دیتے تھے۔ مولا امام العسکری صلوات اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر مکہ میں چلے جا رہے تھے اور ان کے بھائی مولا میر کائنات صلوات اللہ علیہ وآلہ آپ جناب کے ساتھ تھے، اور حضرت کا چچا ابو لہب ملعون حضرت کے پیچھے سے پتھر مارتا تھا اور پکار پکار کر کہتا تھا کہ اے گروہ قریش، یہ جادوگر اور جھوٹا ہے، تم اس کو دور کرو اور اس سے الگ ہو جاؤ اور اس کے جادو سے پرہیز کرو۔ اور اوباش قریشیوں کو برانگیختہ کر کے ان کے پیچھے لگا دیتا اور وہ کمبخت ان دونوں حضرات پر پتھر پھینکنے لگے۔ پھر جو پتھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارتے تھے وہی جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی لگتا تھا۔ تب ایک شریر پکارا، اے علی صلوات اللہ علیہ وآلہ، کیا تم حضور کے پیرو اور ان کی طرف سے جنگ کرنے والے اور ایسے بہادر نہیں ہو کہ باوجود نوجوانی اور کسی جنگ میں شریک نہ ہونے کے آپ کا کوئی مثل و نظیر نہیں ہے؟ کیا سبب ہے کہ اب تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کرتے اور ان جناب پر سے اس آفت کو نہیں ٹالتے؟ اس مردود کی یہ گفتگو سن کر مولا میر کائنات صلوات اللہ علیہ وآلہ نے ان ملونوں کو آواز دی کہ اے اوباش قریشیو، میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا فرما بردار ہوں کہ کبھی نافرمانی اور سرکشی نہیں کرتا۔ اگر وہ حکم دیں تو تم کو عجائبات دکھلاؤں۔ الغرض وہ تمام اوباش پیچھے لگے چلے گئے یہاں تک کہ آپ جناب مکہ سے باہر نکل گئے۔ قدرت خدا سے پہاڑ کے پتھر خود بخود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لڑکنے لگے۔ یہ حال دیکھ کر وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ اب یہ پتھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر آ گریں گے اور ان کو ہلاک کر دیں گے اور ہم ان کے ہاتھ سے نجات پائیں گے۔ آخر کار وہ لوگ اس خوف سے کہ کہیں یہ پتھر ان پر ہی نہ آ پڑے ایک طرف ہو گئے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا میر کائنات صلوات اللہ علیہ وآلہ کے آگے آئے اور ہر پتھر پکارتا تھا، السلام علیک یا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، السلام علیک یا علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، السلام علیک یا رسول رب العالمین و خیر خلق اجمعین، السلام علیک یا سید الوصیین و یا خلیفۃ رسول رب العالمین۔ یہ آوازیں سن کر وہ قریشی نہایت غمگین ہوئے۔ آخر ان میں سے 10 سرکش اور نافرمان بولے کہ یہ پتھر نہیں بول رہے بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پتھروں کے پاس زمین کے نیچے کسی گڑھے میں کچھ مردوں کو چھپا کر رکھا ہوا ہے اور وہ مرد کلام کر رہے ہیں تاکہ ہم کو دھوکہ دے کر اپنے دامے فریب میں پھنسائیں۔ جب یہ ناشائستہ کلام ان ملونوں نے اپنی زبان پر جاری کیا تو ان پتھروں میں سے 10 پتھر ان کی طرف بڑھے اور حلقہ باندھ کر ان 10 کلام ناشائستہ کرنے والوں کے سروں پر بلند ہوئے اور ان کے سروں پر گرتے تھے اور پھر بلند ہوتے تھے اور گر کر ان کے سروں کو ریزہ ریزہ کرتے تھے، یہاں تک کہ ہر ایک ملعون کا دماغ اور خون ناک کے نتھنوں میں سے بہنے لگا اور اس کا سر، پیشانی اور چندیا پولی ہو گئی اور وہ سب کے سب جہنم واصل ہوئے۔ یہ حال سن کر ان کے اہل و عیال اور کنبے والے روتے پیٹتے اور فریاد کرتے وہاں آئے اور کہنے لگے کہ ہم کو ان کے مرنے کی نسبت زیادہ اس بات کا رنج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو رہے ہیں اور فخر فرما رہے ہیں
کہ وہ ان پتھروں سے مارے گئے ہیں جو میری نشانی اور دلیل اور معجزہ ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے تابوتوں کو گویا کیا اور وہ پکارے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور وہ جھوٹے نہیں ہیں، اور تم جھوٹے ہو اور سچے نہیں۔ پھر وہ تابوت لرزے میں آئے اور ان مردوں کو زمین پر گرا دیا، اور ان تابوتوں سے صدا پیدا ہوئی کہ ہم اس واسطے نہیں ہیں کہ دشمنان خدا اٹھا کر عذاب خدا کی طرف لے جائیں۔ یہ واقعہ دیکھ کر ابو جہل ملعون بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تابوتوں پر بھی جادو کر دیا ہے جس طرح ان پتھروں پر کیا تھا، جس کے باعث ان سے طرح طرح کے کلام سرزد ہوئے۔ اگر ان پتھروں کا ان لوگوں کو قتل کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اور ان جناب کے قول کی تصدیق اور ان جناب کی نبوت کا ثبوت ہے، تو تم ان سے کہو کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے اس سے دعا کریں اور وہ پھر ان کو زندہ کر دیں۔ ان کی یہ درخواست سن کر حضرت نے مولا میر کائنات صلوات اللہ علیہ وآلہ سے فرمایا کہ اے ابو الحسن، آپ نے سنا کہ یہ جاہل کیا سوال کرتے ہیں، اور یہ 10 آدمی ہیں جو اس وقت مارے گئے۔ اب یہ بتاؤ کہ ان لوگوں نے جو پتھر ہماری طرف پھینکے تھے ان سے کتنے زخم آپ جناب کے جسم پر لگے؟ جناب امیر علیہ السلام نے عرض کی کہ کل 4 زخم مجھے لگے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 زخم آپ کو لگے اور 6 زخم مجھ کو لگے، اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ جتنے زخم مجھ کو لگے ہیں اتنے مردے ان 10 میں سے زندہ فرما دے۔ غرض حضرت نے 6 کے لیے دعا کی اور مولا میر کائنات نے 4 کے لیے، اور وہ زندہ ہو کر اٹھ بیٹھے۔ پھر ان زندہ ہوئے شخصوں نے آواز دی کہ اے مسلمانوں، محمد اور علی صلوات اللہ علیہ مجمعین کی ان ممالک میں جہاں ہم تھے بڑی قدر و منزلت ہے۔ ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پتلا ایک تخت پر بیت المعمور کے پاس ہے اور ایک عرش کے پاس، اور مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی ایک پتلے بیت المعمور اور کرسی اور فرشتگان سماوات اور حجب و عرش کے نزدیک ہیں، اور وہ ان دونوں حضرات کے پتلوں کے گرد جمع ہیں اور ان کی تعظیم و تکریم بجا لاتے ہیں اور ان کو درود بھیجتے ہیں اور ان کے احکام پر چلتے ہیں اور اپنی حاجتوں کے طلب کرنے میں خدا کو ان کی قسمیں دیتے ہیں۔ القصہ، ان میں سے 7 آدمی ایمان لائے اور باقیوں پر شقاوت غالب ہوئی۔